کیا ایک مسلمان مرد کسی یہودی یا عیسائی لڑکی سے شادی کر سکتا ہے؟ اسی سوال کا دوسرا پہلو بھی ہے کہ نیز اگر اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح جائز ہو تو ایک مسلمان عورت کا یہودی یا عیسائی لڑکے سے نکاح کیوں جائز نہیں ہے؟ وضاحت فرما دیجیے۔ اس سلسلے میں قرآن مجید میں دو آیتیں ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 221 میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، اور شرک کرنے والی عورتوں سے تم نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ یہاں اللہ رب العالمین نے مشرکات میں کوئی تفریق نہیں کی ہے کہ وہ کس ہندو ہوں یا بوذی ہوں، وثنی ہوں یا یہودی ہوں یا عیسائی ہوں۔ اگر اللہ رب العالمین نے سورہ مائدہ آیت نمبر 5 میں فرمایا اليوم احل لکم الطیبات وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم وطعامکم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم اذا آتیتموہن اجورہن، کل پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے آج حلال کی گئیں اور اہل کتاب کا ذبیحہ تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا ذبیحہ ان کے لیے حلال ہے، اور پاک دامن مسلمان عورتیں اور جو لوگ تم سے پہلے کتاب دیے گئے یعنی اہل کتاب ان کی پاک دامن عورتیں بھی حلال ہیں جب کہ تم ان کی مہر ادا کر دو۔ اجازت کے باوجود یعنی ان آیات سے معلوم ہوا کہ ایک مسلمان ایک یہودی یا عیسائی لڑکی سے شادی کر سکتا ہے، کیونکہ سورہ بقرہ کے اندر اللہ رب العالمین نے مشرکہ عورتوں سے نکاح کرنے سے منع فرمایا ہے، لیکن سورہ مائدہ کے اندر اہل کتاب کی ان عورتوں سے نکاح کی اجازت دی ہے جو پاک دامن ہوں اور جن کی مہر ادا کر دی گئی ہو۔ پہلی آیت یہ عام تھی اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 5 یہ خاص، چنانچہ سورہ مائدہ کی آیت نے اہل کتاب یہود و نصارہ کی لڑکیوں کو پہلے حکم سے مستثنیٰ کر دیا۔ ایک مسلمان کے لیے اب جائز ہو گیا کہ یہودی یا عیسائی لڑکی سے شادی کر لے، مگر اجازت کے باوجود ان کی لڑکیوں سے شادی کرنا بہتر نہیں ہے، کیونکہ پاک دامن کی قید آج کل اکثر اہل کتاب کی عورتوں میں مفقود ہے۔ دوسرے ایسی عورتوں سے نکاح کرنے میں ایمان کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہے، کیونکہ جو لوگ ان عورتوں سے شادی کرتے ہیں عام طور پر نیک، سمجھدار، فقیہ اور دیندار نہیں ہوتے، اور تقریباً اکثر معاملات میں وہ عورتوں کی اطاعت گزاری کرتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ خطرہ رہتا ہے کہ عورت کے دباؤ میں آ کر وہ خود دین اسلام سے بیزار ہو جائیں اور ان کے بچے بھی مسلمان نہ رہ جائیں۔ اسی خطرہ کے پیش نظر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے بعض صحابہ کرام کو حکم دیا تھا کہ اہل کتاب کی جن عورتوں سے انہوں نے شادیاں کر لی ہیں انہیں طلاق دے دیں۔ یہ پہلے سوال کا جواب ہوا۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر اہل کتاب کی عورتوں سے ایک مسلمان کا نکاح کرنا جائز ہے تو ایک مسلمان عورت کا کسی یہودی یا عیسائی لڑکے سے نکاح کرنا کیوں جائز نہیں ہے؟ سامعین کرام، اس کا جواب 3 شقوں میں ہے۔ نمبر 1، سورہ بقرہ آیت نمبر 221 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اور شرک کرنے والے مردوں کے نکاح میں اپنی عورتوں کو نہ دو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں۔ اور قرآن و حدیث میں ایسا کوئی نص نہیں ہے کہ اہل کتاب کے مردوں کو اس حکم سے مستثنیٰ کیا گیا ہو، تو آیت عام ہے، اور مشرک چاہے یہودی ہو، چاہے عیسائی ہو، چاہے وثنی ہو، چاہے بوذی ہو، ایک مسلمان عورت کے لیے جائز نہیں کسی غیر مسلم سے شادی کرے۔ نمبر 2، مسلمان جو اپنے نبی پر
اور ان پر نازل کردہ کتاب قرآن پر ایمان لاتے ہیں، نیز موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا سچا رسول و نبی تسلیم کرتے ہیں، اور تورات و انجیل کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کتابیں تسلیم کرتے ہیں، تو مسلمانوں کو حق پہنچتا ہے کہ وہ یہودی یا عیسائی کی عورتوں سے شادی کر لیں۔ مگر یہود و نصارہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت پہ ایمان نہیں لاتے، نیز قرآن مجید کی تصدیق نہیں کرتے، تو انہیں حق نہیں پہنچتا ہے کہ مسلمان عورتوں سے شادی کر لیں۔ تیسری بات یہ ہے، عورت بھلے دعویٰ کرے کہ وہ مردوں سے کم نہیں، مگر حقیقت میں وہ مردوں سے بہت کمزور واقع ہوئی ہے۔ آپ غور کریں، میدان جنگ میں عورتیں کہاں رہتی ہیں اور ان کا رول کیا ہوتا ہے؟ بہرحال عورت جلد اپنے شوہر کی تابعدار ہو جاتی ہے۔ اب اگر اجازت دے دی جائے کہ مسلمان عورت ایک یہودی یا عیسائی سے شادی کر لے، تو خطرہ ہے کہ وہ خود یہودی یا عیسائی نہ بن جائے، اور بچے چونکہ شوہر کے تابع ہوتے ہیں اس لیے وہ بھی مسلمان نہ رہ جائیں گے۔